لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ، سدرۃ المنتہی قاب قوسین او ادنی، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین، محبوب رب المشرقین والمغربین، مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم، وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امامنا محمد الباقر علیہ الصلاة والسلام: من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر. صلوات پڑھیں محمد علیہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبور علی حیدر ابن ولی حیدر کی روح کو احسان زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں تو ایک ماحول بن جائے. سردی تو بہرحال ہے، موسم بھی سرد ہے. یہ اور بات ہے کہ ہر موسم پر موسم ازا بھاری ہے، ہر موسم پر موسم ازا بھاری ہے. اور سردی چاہے جتنی ہو، اگر دل میں مودت آل محمد کی حرارت موجود ہے تو پھر انسان پر کوئی موسم اثر انداز نہیں ہوتا. ایک صلوات محمد رہا. حضرات گرامی قدر، مجلس ایصال ثواب کی ہے اور ایک والد کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جو بیٹوں نے رکھی ہے. بیان موت ہی کا ہونا چاہیے تھا، مگر چونکہ یہ ماہ جمادی الثانیہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات سے مخصوص ہے. آپ کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے اور شہادت بھی اسی مہینے میں ہے، اور مسلسل آپ حضرات ادائے فاطمی اور ایام فاطمی کے سے گزر بھی چکے ہیں. ایک موضوع ذہن پر چھایا ہوا ہے تو چاہتا ہوں کہ اسی موضوع سے مرتبط اپنی گفتگو کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ 13 جمادی الثانیہ بھی جناب ام البنین کی وفات کی تاریخ ہے.
تو آپ کا نام بھی فاطمہ کلابیہ تھا، تو اس لحاظ سے میں نے دونوں فاطمہ کے ناموں کو شامل کیا ہے تاکہ تھوڑی سی گفتگو جناب ام البنین کے اوپر کر لی جائے اور پھر شہزادی صدیقہ طاہرہ پہ گفتگو کر لی جائے۔ توجہ فرمائیے کہ جناب ام البنین کا تعلق، آپ کا نام فاطمہ کلابیہ تھا، آپ خاندان کلاب سے آپ کا تعلق تھا، اور یہ عالم عرب میں بہادر ترین قبیلہ مانا جاتا تھا، یہاں تک کہ نیزہ برداری اور نیزے کے فن کا مکمل ہنر اور فن جو ہے وہ اس قبیلے کے پاس تھا۔ تلوار بازی بھی جانتے تھے، نیزہ بازی بھی جانتے تھے، نیزہ برداری بھی جانتے تھے، یہاں تک کہ میں ایک جملے میں آپ سے اس بات کو آگے بڑھاؤں تو توجہ فرمائیے گا کہ سوال ہے کہ مولائے کائنات نے جب یہ فرمایا جناب عقیل سے کہ میرے لیے بہادر خاندان کا انتخاب کرو، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا بنی ہاشم سے زیادہ بہادر بھی کوئی خاندان عرب کے خانوادوں میں تھا؟ توجہ ہے آپ کی؟ عرب کے خانوادوں میں کیا جناب بنی ہاشم کے خاندان سے بہادر، جری، ہمت والا، شجاع کوئی خاندان تھا؟ جب بنی ہاشم سے بہادر کوئی خاندان نہیں تھا تو پھر نگاہ انتخاب حضرت عقیل بنی کلاب پہ جا کے کیوں ٹھہری؟ بنی ہاشم کے بجائے بنی کلاب پر کیوں ٹھہری؟ دیکھیے بہت سی وجوہات میں نے اس سلسلے میں بیان کی اور بہت سی باتیں میں نے آپ کے سامنے غالباً فتح پور کے مومنین جانتے ہیں پڑھی ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ پہلا سوال تو میرا یہی تھا کہ جناب عقیل سے ہی کیوں پوچھا؟ آپ عالم علم لدنی ہیں، آپ انامۃ العلیون بابوہا کے مصداق ہیں، آپ 3 دن کی عمر میں 4 آسمانی کتابیں پڑھ کے سناتے ہیں، آپ کے پاس مکمل زمین و زمان، مکین و مکان، کون و مکان کا علم ہے، ماکان ما یکون کا علم آپ کے پاس۔ جب سارے علوم آپ کی دہلیز پر طواف کرتے ہیں تو آپ کو عقیل سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسپیشلائزیشن، عقیل علم انساب کے متخصص ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ جس علم کا جو متخصص ہو انسان کو اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آپ یقین کیجئے زندگی کے ہر شعبے میں ہم یہی کرتے ہیں۔ خطابت کے لیے اچھا خطیب چاہیے، آپ کو ڈیزائننگ کے لیے اچھا ڈیزائنر چاہیے، گھر بنانے کے لیے اچھا انجینئر چاہیے کہ نہیں؟ گھر بنانے کے لیے اچھا انجینئر چاہیے، کپڑے سلوانے کے لیے آپ کو اچھا درزی چاہیے، خطابت کے لیے آپ کو بہترین خطیب چاہیے، علاج کے لیے آپ کو بہترین ڈاکٹر چاہیے، ڈاکٹر میں بھی آنکھ کا ڈاکٹر الگ آپ کو چاہیے، کان کا ڈاکٹر الگ چاہیے، دل کا ڈاکٹر الگ چاہیے، گائنیکولوجسٹ الگ ہونا چاہیے، نیورولوجسٹ الگ ہونا چاہیے، ہر ایک کا متخصص ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو جس علم کا ماہر ہوتا ہے وہ اس علم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں ہر چیز ہمیں اسپیشلائزیشن میں چاہیے۔ ایک دین ہے جو ہم نے سستا بنا دیا ہے، واٹس ایپ سے ہم دین لینے لگے ہیں، فیس بک سے ہم دین کی پریبھاشا لینے لگے ہیں، غیروں سے ہم دین لینے لگے ہیں۔ جس کو چاہتے ہیں محراب میں کھڑا کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ڈاکٹر خراب ہوگا تو جسم خراب ہوگا، درزی خراب ہوگا تو کپڑا خراب ہوگا، ڈیزائنر خراب ہوگا تو گھر خراب ہوگا، انجینئر خراب ہوگا تو پل خراب ہوگا، مکان خراب ہوگا، ایک ہی آدمی کا نقصان تو ہوگا۔ مگر محراب کا امام اگر خراب مل گیا، مسجد کا خطیب اگر خراب مل گیا، واعظ اگر آپ کو خراب مل گیا تو ایک آدمی کا نقصان نہیں ہے، پوری قوم کا نقصان ہے، پوری نسل کا نقصان ہے، حالات حاضرہ تک کا نقصان نہیں ہے، آنے والی نسلوں تک میں جہالت سرایت کر جائے گی۔ اس لیے اگر اسپیشلائزیشن کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اختصاص کا ہمیں خیال رکھنا ہے، مولا ہو کے، عالم ہو کے رجوع کرتے ہیں اختصاص کی طرف۔ یہ اپنے لیے رجوع نہیں تھا، یہ آپ کو بتانے کے لیے رجوع تھا، یہ آپ کو سبق پڑھانے کے لیے رجوع تھا کہ کدھر جانا ہے۔ اور دوسرا جواب میں نے آپ کے سامنے کبھی عرض کیا تھا کہ جناب عقیل سے اس لیے کہا کہ علی کربلا تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے چاہتے
ہیں کہ عقیل کو متوجہ کریں کہ اگر مجھے اپنے بیٹے حسین کے لیے ایک بہادر بھائی کی ضرورت ہے، بہادر بیٹے کی ضرورت ہے جو اپنے بھائی حسین کے کام آئے، تو اگر مجھے کربلا میں ضرورت ہے تو تمہیں بھی کربلا میں کسی کی ضرورت ہونا چاہیے۔ اس لیے جیسے میں نے ارادہ کیا ہے تم بھی ارادہ کرو۔ اور یہ ابو طالب کے نونہالوں کا کمال تھا کہ بھائی نے بھائی کی جانب اشارہ کیا اور ایک چراغ شجاعت قلب عقیل میں روشن ہو گیا، ایک چراغ شجاعت قلب عقیل میں روشن ہو گیا۔ جیسے حسین ابن علی کے لیے تیاری مولا کائنات نے کی ہے، ویسے ہی حسین ابن علی کی حمایت کے لیے تیاری جناب عقیل نے بھی کی ہے۔ حسین نے کہ بھائی علی نے جس کی تیاری کی اس کا نام عباس رکھا گیا، عقیل نے جس کی تیاری کی اس کا نام مسلم رکھا گیا، اور دونوں کی تیاری اس طریقے سے ہوئی کہ دونوں ہم سن تھے، ہم عمر تھے، دونوں کی ولادت ایک ہی سن میں ہوئی ہے، تاکہ جناب عقیل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکیں کہ بھیا جس تمنا کو آپ میری طرف سے کرتے تھے میں نے دونوں طرف سے پوری کر دی ہے، آپ کے لیے شجاع خاندان کا انتخاب کر دیا، اپنی طرف سے ایک بہادر بیٹے کا انتخاب کر دیا۔ میرے توجہ کیجئے گا، جب یہاں تک بات آ گئی اور آپ بیدار ہیں تو ایک جملہ اور کہہ دوں، شاید یہی وجہ ہے کہ عقیل جناب عقیل کے بیٹے جناب مسلم کو کوفے بھیجا گیا۔ کہاں کے لیے رکھا تھا جناب مسلم کو؟ کربلا کے لیے۔ ذخیرہ کس لیے کیا تھا؟ بے جناب عباس کہاں کے لیے ذخیرہ کیے گئے؟ کربلا کے لیے۔ جناب عقیل نے بھی کربلا کا ارادہ کیا تھا نا، تو جناب عقیل نے جب کربلا کا ارادہ کیا تھا، کربلا کی تیاری کا ارادہ کیا تھا، تو جناب عقیل کو کے بیٹے جناب مسلم کو کوفے کیوں بھیجا؟ توجہ ہے آپ کی، ذرا اس رخ سے بھی سنا کیجئے مجلس۔ جناب عقیل کے بیٹے جناب مسلم کو امام حسین نے کوفے کیوں بھیجا؟ کوفے جناب عباس چلے جاتے کیا پریشانی تھی؟ کوئی اور کوفے چلا جاتا؟ بھائی حسینی فہرست میں جو ذرہ جہاں تھا وہیں آفتاب تھا نا، جس کو جہاں رکھ دیتے اس نے وہاں وہی کام کرنا تھا جو اس سے امیدیں تھی۔ تو جناب عباس کو بھیجتے، جناب عقیل کو بھیجتے، کوئی مسئلہ تھوڑی تھا، جناب مسلم کو بھیجتے، جناب عباس کو بھیجتے، جو بہادری جناب عباس نے دکھائی وہ جناب مسلم دکھاتے، جو جناب مسلم نے دکھائی وہ جناب عباس دکھاتے۔ غور کر رہے ہیں آپ، دونوں ابو طالب کے ہوتے ہیں، دونوں کا سلسلہ ابو طالب سے ملتا ہے، دونوں کے یہاں شجاعت اور بہادری پائی جاتی ہے۔ پھر جناب عباس کا انتخاب نہیں کیا، جناب مسلم کا انتخاب کیا۔ یاد رکھیے گا، حکیم کربلا، حکیم امت، حکیم کربلا ہیں حسین ابن علی، چونکہ حسین جانتے ہیں کہ بنی امیہ کے نمک خاروں نے جناب عقیل کی شخصیت کو بدنام کرتے ہوئے یہ لکھ دیا تھا کہ جناب عقیل حاکم شام سے جا ملے ہیں، اور کوفے والوں نے کوفے والوں میں یہ بدنامی ہو چکی تھی کہ علی کے بھائی عقیل نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، حاکم شام سے جا ملے ہیں، اس کی دولت کے چکر میں آ گئے ہیں، اس کے مال و متاع کے چکر میں آ گئے ہیں، اس کی جائیداد کے چکر میں آ گئے ہیں۔ یہ بنی امیہ کی روایات کا پورا جال بچھا کے عقیل کی شخصیت کو بدنام کیا گیا تھا۔ اگر حسین ابن علی حکمت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مسلم بن عقیل کو کوفے نہ بھیجتے تو کوفے میں یہ داغ مسلم کے دامن پر رہ جاتا۔ جناب عقیل کے بیٹے مسلم کو بھیجا تاکہ دنیا نے، کوفے والوں نے جب مسلم کو دیکھا تو محسوس کر لیا نہ کل عقیل نے علی کا ساتھ چھوڑا تھا، نہ آج مسلم نے حسین کا ساتھ چھوڑا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ بات ذرا آگے نکل گئی میرے عزیزوں، جہاں میں لے جانا چاہتا تھا آپ کو، لہذا انتخاب کی وجہ آپ کو معلوم ہو گئی۔ اب سوال میرا یہی ہے، واضح ہے نا سوال، کہ جناب بنی ہاشم کے خاندان کی بہادری کے باوجود بنی کلاب کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ میرے توجہ کیجئے گا، دیکھیے ایک فرق ہے بنی ہاشم کی شجاعت میں اور بنی کلاب کی شجاعت میں۔ بنی کلاب بھی بہادر ہیں، بنی ہاشم بھی بہادر ہیں، مگر بنی ہاشم بہادر ہیں، ان کا شہرہ، ان کی شہرت یہ ہے کہ تلوار بازی میں ان کے مقابل میں کوئی قبیلہ نہیں۔ ویسے ہی جناب
ام البنین کے خاندان یعنی بنی کلاب کا جو خاندان ہے، کلابیہ جو خاندان ہے، اس خاندان کا تو امتیاز یہ ہے کہ نیزہ برداری میں ان سے بہتر کوئی عالم عرب میں نہیں ہے۔ اب توجہ کیا آپ نے، نیزہ برداری میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ امام نے کہا بہادر خاندان کا انتخاب کرو۔ بہادر خاندان کا انتخاب کیا گیا بنی کلاب کا۔ کیوں بنی کلاب کا کیا گیا؟ تاکہ نیزے برداری میں جو مشہور ترین خاندان ہے اس کا انتخاب کیا۔ بالکل بات واضح ہو گئی، اس لیے کہ علی جانتے ہیں کہ کربلا میں عباس کو تلوار کی جنگ نہیں کرنا ہے، نیزے کی جنگ کرنا ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، تلوار کی جنگ نہیں کرنا ہے، نیزے کی جنگ کرنا ہے۔ اب کمال کردار حضرت ابی الفضل عباس یہ ہے، کربلا میں خالی جسم کی قربانی نہیں دی ہے، روح کی قربانی نہیں دی ہے، زندگی بھر تلوار چلانا سیکھا، مگر انجام جنگ کا یہ ہوا کہ نیزہ برداری سے آپ نے جنگ کی، یعنی فن کو قربان کیا، ماں کے دودھ کی تاثیر دکھائی تاکہ کائنات کو معلوم ہو کہ علی کا حسن انتخاب بنی کلاب پہ جا کے کیوں ٹھہرا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد لہذا اس طرح بنی کلاب پہ جا کے علی کا حسن انتخاب ٹھہرا، اور جناب ام البنین جن کا نام فاطمہ کلابیہ تھا، ام البنین یہ کنیت پڑی ہے بعد میں جب آپ کے 4 بیٹے ہوئے ہیں، جن میں پہلے بیٹے کا نام ابو الفضل عباس ہے، اور جو دیگر بیٹے ہیں 3 بیٹے اور ہوئے ہیں، ان میں جعفر ہیں، عثمان ہیں، اور ان پہ نام موجود ہے تاریخ میں، آپ محسوس فرمائیے۔ جناب ام البنین جب 4 بیٹے ہو گئے تو لوگ کہتے تھے بنین یعنی بیٹوں کی ماں، ورنہ پہلے نام کیا تھا؟ فاطمہ کلابیہ۔ اور جس وقت پیغام عقد گیا ہے، تاریخ کہتی ہے جناب ام البنین بچپن ہی سے نیزہ برداری کے فن میں ماہر تھی، یہاں تک کہ جوانی میں بھی آپ تلوار چلانا، نیزہ چلانا بحسن خوبی جانتی تھی۔ آپ اپنے حجاب، مکمل حجاب کے ساتھ شجاعت اور بہادری جو آپ کو اپنے باپ دادا کے ورثے میں ملا تھا، اس کی مکمل طور سے وراثت کا خیال رکھتی تھی، شجاع تھی، بہادر تھی۔ جب عرب کے قبیلوں کی نسبتیں آنے لگی تو جس جوان مرد کا بھی رشتہ آتا تھا، تاریخ کہتی ہے جناب فاطمہ کلابیہ منع کر دیتی تھی کہ مجھے اس جوان مرد سے شادی نہیں کرنا ہے۔ پھر پوچھا جاتا تھا، آبا و اجداد نے پوچھا، بابا نے پوچھا، اے بیٹی تم کس انتظار میں ہو؟ جو بہترین قبیلے کا بہادر ہوتا ہے اس کا رشتہ تمہارے پاس آتا ہے، اس رشتے کو قبول کیوں نہیں کرتی؟ جناب فاطمہ کلابیہ فرماتی، بابا اب تک کوئی ایسا جوان نہیں آیا ہے جو ام البنین کے مقابلے کا جوان ہو، جس میں وہ بہادری ہو۔ مجھے ایک ایسا بہادر چاہیے جو شجاع ہو، بہادر ہو۔ جب سارے رشتے ٹھکرا دیے، اب ایک دن شہزادی ام البنین ہیں، رات کو سوئی ہیں، خواب میں دیکھتی ہیں کہ میرے اوپر ستارے نازل ہو رہے ہیں، ستاروں کی روشنیاں آ رہی ہیں، کچھ اجالے میری آغوش میں اتر کے آ رہے ہیں۔ اٹھی، پوچھنے لگی، معلوم کیا اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ کیا ستاروں کی آمد یہ بتا رہی ہے کہ کوئی بہترین رشتہ تمہارے لیے آنے والا ہے؟ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ مولا کائنات کی جانب سے عقد کا پیغام آیا، یہ ستاروں کا آنا واضح ہو گیا۔ میرے اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تاریخ میں 2 فاطمہ ہیں، ایک فاطمہ بنت محمد ہے، ایک فاطمہ کلابیہ ہیں۔ علی کے زواج میں آنے کے لیے ایک کے لیے ستارہ آسمان سے اتر کے دہلیز سے آتا ہے، ایک کے لیے شب کی تاریکی میں روشنیاں آتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ ایک کے لیے ستاروں کی روشنیاں آتی ہے، ایک کے لیے ستارے آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ستارہ ہر دہلیز پہ نہیں آتا، ستارہ اسی دہلیز پر آتا ہے جس کا نام فاطمہ ہوتا ہے، ستارہ اسی دہلیز پر آتا ہے جو فاطمہ علی کے مقدر میں لکھی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ اور یہ ایثار اور قربانی ہے جناب ام البنین کی۔ اتنی بہادر اور شجاع ہونے کے بعد جب مولا کائنات کا پیغام عقد آیا تو سر کو جھکا دیا، شرم و حیا کے ساتھ رشتے کو قبول کیا، اور فرمانے لگی کہ ہاں میں تو کسی جوان مرد کی تلاش میں تھی، لیکن جو رشتہ آیا ہے وہ تو سارے جوان مردوں کا سردار بن کر آیا ہے۔
وہ کوئی اور نہیں حیدر کرار کا رشتہ ہے، فوراً قبول کیا گیا۔ جیسے ہی شادی ہوئی، عقد کے بندھن میں شہزادی بندھی اور بیت الشرف میں تشریف لائی، اب ایثار و قربانی کا آغاز ہوا۔ جیسے ہی حسنین شریفین نے استقبال کر کے ماں کو کہہ کے پکارا، شہزادی نے بچوں کو کلیجے سے لگایا، کلیجے سے لگا کے ہاتھوں کو جوڑ کے عجیب جملہ کہا، اے شہزادوں، میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، تم فاطمہ کے لخت جگر ہو، میں تو تمہارے گھر میں کنیز بن کے آئی ہوں، میں تمہاری خادمہ بن کر آئی ہوں۔ میرے عزیزوں، ایثار یہ لفظوں میں نہیں جھلک رہا ہے بلکہ کردار میں ایثار اس طرح سے چھلکا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب تک حسن و حسین چھوٹے رہے جناب فاطمہ کلابیہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تاریخ شاہد ہے نا، 24 ہجری میں جا کے یا 26 ہجری میں جا کے پہلا بیٹا جناب عباس کی شکل میں ہوا ہے، تو 26 ہجری میں جا کے امام حسین کی عمر کتنی ہو گئی تھی؟ یعنی تقریباً 22-24 برس کے امام ہو گئے ہیں، تب جا کے جناب ام البنین کے یہاں پہلا بیٹا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد بندھن میں آنا اور ہے، مگر اس مشترک زندگی میں بھی اتنا صبر و ایثار کرنا کہ جب تک فاطمہ کے بچے بڑے نہ ہو جائیں اپنے یہاں کوئی اولاد نہ آنے پائے۔ یہ پڑھ دینا شاید آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے، مگر کردار کی منزل میں قدم رکھ کے سوچئے کہ یہ لفظوں کا ایثار نہیں تھا، یہ لفظوں کا ایثار نہیں تھا، بلکہ کمال کردار، عفت و پاکدامنی، ایثار و قربانی، وفا جس کے خمیر میں بسا ہو، اسی کی نسل کا تعلق رکھنے والا بیٹا ہوگا نا، جو وفادار بھی ہوگا، علمدار بھی ہوگا، بہادر بھی ہوگا، شجاع بھی ہوگا، جری بھی ہوگا۔ اور یہی ہوا تاریخ کہتی ہے۔ روایت کے فقرے سنیے، مولا ابو الفضل عباس کی حاضر جوابی بھی ہے اس میں، اور آپ کی تربیت کے افراد بھی ہیں۔ شہزادی ام البنین نے دیکھا کہ جناب عباس ہیں، پیچھے آگے مولا حسین ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین کے چلتے جاتے ہیں، ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، اپنے بھائی کو آقا کہتے ہیں، اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں۔ ایک دن جناب ام البنین نے پوچھ لیا، بیٹا عباس مجھے ذرا اتنا بتاؤ، تم جس شہزادے کے پیچھے پیچھے چل کے اپنے آپ کو غلام کہتے ہو، اپنے بھائی کو اپنا آقا کہتے ہو، یہ بتاؤ گے کہ تمہیں تمہارے آقا نے کتنے درہم میں خریدا؟ یہ بتاؤ گے کہ تمہیں تمہارے آقا نے کتنے درہم میں خریدا جو تم غلام ہو گئے اور وہ تمہارے آقا ہو گئے؟ جناب عباس مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں کہ جتنے درہم میں انہوں نے آپ کو خریدا اتنے ہی درہم میں مجھے خریدا۔ آپ بھی تو کہتی ہیں میں فاطمہ کی کنیز ہوں، تو جتنے میں فاطمہ نے آپ کو خریدا ہے اتنے میں حسین نے مجھے خریدا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وہ عظیم الذات، وہ عظیم کریم ذات میرے عزیزوں، جس نے ایثار، وفاداری اور قربانی کی اس منزل میں قدم رکھا۔ تاریخ کہتی ہے ایک شب میں جناب ام البنین سوتی ہیں، رات میں خواب دیکھا کہ چاند اتر کے آپ کی آغوش میں آ گیا، چاند اتر کے آپ کی آغوش میں آ گیا۔ پھر خواب بیان کیا گیا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ بتایا گیا کہ آپ کی آغوش میں چاند نہیں آیا بلکہ قمر بنی ہاشم کی آمد کا مژدہ سنایا گیا۔ اللہ اکبر، قمر بنی ہاشم کی آمد کا مژدہ سنایا گیا ہے۔ کب یہ مژدہ سنایا؟ جب کئی برس گزر گئے ہیں شادی کو، جب گھر میں آئی ہیں تو کنیزی کا دعویٰ کرتی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے، اب ایک جملہ اور سن لیجیے ذرا ام البنین کے حوالے سے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب ام البنین کو، تو لقب کنیت ہے نا بعد میں، پہلے جناب ام البنین کو جس نام سے یاد کیا تھا فاطمہ کلابیہ کے نام سے، تو علی فاطمہ کہا کرتے تھے۔ علی جب بھی پکارتے تھے ام البنین کو فاطمہ کہا کرتے تھے۔ ایک دن ہاتھوں کو جوڑ کے ام البنین نے گزارش کی، آقا مجھے فاطمہ نہ کہا کیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ فاطمہ شہزادی کا نام ہے، میں کنیز ہوں۔ شہزادی آقا زادی کا نام فاطمہ تھا، مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارا کریں، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ آپ مجھے فاطمہ کے نام سے پکارتے ہیں، حسنین کو اپنی ماں فاطمہ یاد آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کہاں سے دنیا لائے گی ایسی عظیم المرتبت خواتین؟ میرے عزیزوں، عصمتوں کے عقد میں ضرورت سے آنا اور ہے، حکمت کے تقاضوں سے آنا اور ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا میرے عزیزوں، اسی لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ نبی کے دو طرح کے رشتہ دار تھے، ایک نبی کے سیاسی رشتہ دار تھے، ایک نبی کے الہی رشتہ دار تھے۔ سیاسی رشتہ دار اور تھے، الہی رشتہ دار اور تھے۔ سیاسی
سیاسی رشتہ دار اور تھے، الہی رشتہ دار اور تھے۔ اسی لیے جب نبی میدان مباہلہ میں گئے تو اپنے گھر سے کسی کو لیا نہیں، فاطمہ کے گھر میں کسی کو آیت کے مصادیق میں چھوڑا نہیں۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، اپنے گھر سے کسی کو لیا کیوں نہیں، فاطمہ کے گھر میں کسی کو چھوڑا کیوں نہیں؟ کہا اگر خدا نے سیاسی رشتہ داروں کو بلایا ہوتا تو اپنے گھر سے بھی رشتے لے لیتا۔ خدا نے میدان مباہلے میں الہی رشتہ داروں کو بلایا تھا، وہ سوائے فاطمہ کے گھر کے کہیں نہیں مل سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد میرے یہ تھی جناب فاطمہ کلابیہ، جن کی وفات پہ حسرت آیات کی تاریخ 13 جمادی الاولیٰ سن 64 ہجری میں آپ کا دنیا سے گزر ہوا۔ عظیم المرتبت خاتون، بہادری، شجاعت، ہمت ورثے میں پائی، اور یہی ورثہ منتقل ہوا ذات حضرت عباس میں، اور اس کے بعد ان کے بھائیوں میں۔ آپ جس ضعیفی کی جس منزل میں تھی کہ جب آپ کربلا کی طرف امام حسین جا رہے تھے تو 4 جوان بیٹے تھے۔ اس ذوف و نقاہت میں کسی بیٹے کو اپنے پاس رکھا جا سکتا تھا، اپنی خدمت کے لیے، اپنی تیمارداری کے لیے، اپنی عیادت کے لیے، اپنا خیال رکھنے کے لیے، مگر جناب ام البنین نے اپنے پاس کسی کو نہیں رکھا، بلکہ 4 بیٹوں کو امام حسین کے حوالے کیا، امام حسین کے ساتھ بھیجا۔ بی بی آپ اپنے پاس کیوں نہیں رکھتی؟ کہا ام البنین کو اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت حسین کو ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں حسین کے مقصد میں آپ ساتھ کے ساتھ رہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں فاطمہ کے بیٹے کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹوں کو دے دوں۔ اور تاریخ کہتی ہے، روایت کے فقرے ہیں، عجیب فقرے ہیں، قسم خدا کی روایت کے۔ مولانا حمید اللہ صاحب ہمارے استاد محترم ہیں، ان کی زبانی میں نے روایت سنی، بڑی عجیب روایت اور عظیم روایت۔ جب جناب عباس پیدا ہوئے نا تو حسنین شریفین کو شہزادی نے طلب کیا۔ حسنین شریفین آئے، آپ نے جناب عباس کو اپنی آغوش میں لیا اور دونوں بیٹوں کا اس طریقے سے بیٹھا کے صدقہ اتارا۔ دونوں بیٹوں کا صدقہ اتارا، اور اتارنے کے بعد امام حسین کی آغوش میں رکھ کے کہا شہزادوں یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ فاطمہ کے بیٹوں کا صدقہ ہے۔ قسم خدا کی، کہیں آپ بتائیں کیا تاریخ نسواں میں ایسی عورت مل سکتی؟ اس کردار کی بلندی پہ کوئی خاتون مل سکتی ہے؟ اپنی اولاد کو فاطمہ کی اولاد پہ صدقہ اتار دے۔ میرے عزیزوں وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ تک اس بات کو پہنچاتا۔ شاید یہی وجہ ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ وہ علی جس نے کبھی کوئی تمنا نہیں کی، بلکہ تمناؤں کو یہ تمنا رہ گئی کہ علی کوئی تمنا کر جاتے۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ تمناؤں کو یہ تمنا رہ گئی کہ علی کوئی تمنا کرتے۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں علی تمنا کرتے کس کی؟ اس کی کون سی کائنات کی فضیلت ہے جو دامن علی میں نہیں؟ کون سی فضیلت ہے جو علی کے دامن سے وابستہ نہیں؟ کون سا کمال ہے جو ذات علی میں جا کے نہ ٹھہرا؟ کون سا عروج ہے جو علی کی پیشانی میں جلوہ گر نہیں؟ کون سی قوت ہے جو علی کی بازوؤں کی مچھلیوں میں موجود نہیں؟ کون سی نعمت ہے جو علی کے دامن میں نہیں؟ کون سا کمال ہے جو علی کے دامن میں نہیں؟ مجھے بتائیں کائنات کی سب سے بہترین خاتون علی کی زوجیت میں، کائنات کا سب سے بہترین انسان پیغمبر، علی کا مربی بھی، علی کا بھائی بھی، علی کے رشتے سے عظیم، کائنات کے عظیم بیٹے حسنین شریفین علی کے دامن میں موجود۔ اچھا اور بتا دیجئے علی تمنا کیا کریں؟ کس چیز کی تمنا کریں علی؟ جب سب کچھ ہے تو کس بات کی تمنا؟ تخت کی تمنا علی کیوں کریں؟ تاج کی تمنا علی کیوں کریں؟ جس کے ٹھوکروں میں تخت و تاج رہا ہو اسے تخت و تاج کی تمنا ہوگی۔ جس کے ہاتھوں کی نرمی اور گرمی میں آنے والی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہو اسے تلوار کی ضرورت تھی؟ اسے کس چیز کی ضرورت تھی؟ مجھے بتائیں کس چیز کی تمنا کریں؟ بہترین کائنات کا وہ مکان، کائنات میں بہترین مکان علی کی ولادت کا مقام بنا۔ بہترین مقام علی کی ولادت، بہترین ذات پیغمبر کی ذات علی کا مربی، بہترین بیٹے کائنات کے علی کے بیٹے، بہترین زوجہ کائنات کی علی کی زوجہ۔ کون سی نعمت ہے جو علی کے پاس نہیں؟ میرے عزیزوں علی تمنا کر رہے ہیں، کس بات کی تمنا؟ مالک ایک بیٹا دے دے۔ اچھا بیٹے کی تمنا کس کو ہوتی ہے؟ جس کے اولاد نہ ہو۔
جس کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، جس کے بیٹے نہ ہوں، اللہ خدا سلامت رکھے، حسنین شریفین جیسے دو بیٹے آلریڈی موجود، زینب ام کلثوم جیسی بیٹیاں موجود، تو ہمارے سماج میں بیٹی اور بیٹے کا تصور، بیٹی کے طلب کا تصور، بیٹے کے طلب کا تصور تھا۔ جس کی بیٹیاں بیٹیاں ہوں وہ بیٹا مانگتا ہے، جس کے بیٹے ہی بیٹے ہوں وہ بیٹی مانگتا ہے، جس کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں وہ بیٹا مانگتا ہے، جس کے نہ بیٹی ہو نہ بیٹا وہ اولاد مانگتا ہے کہ نعمت ملے یا رحمت، یہی تو مانگتا ہے۔ علی کے پاس کیا نہیں ہے؟ بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، بیٹی زینب جیسی، بیٹا حسین جیسا۔ اب کچھ ضرورت تھی علی کو مانگنے کے لیے؟ اچھا مانگنا ہی تھا خدا سے تو خاموشی سے مانگ لیے ہوتے، مناجات کر لیے ہوتے۔ مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ فرماتے ہیں آرام سے مانگ لیا ہوتا، علی نے کہہ دیا ہوتا، خدا نے دے دیا ہوتا۔ یہ تاریخ کے کان میں طلب کے پھونکنے کی ضرورت کیا تھی؟ میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ یا علی اپنی طلب کو تاریخ کے کان میں کیوں پھونکا؟ کیوں بتایا تاریخ کو مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، مجھے بیٹے کی ضرورت ہے؟ کہ تاریخ کے کان میں پھونکا نہیں، سوئی ہوئی نصیریت کو جگایا۔ تاریخ کے کان میں پھونکا نہیں ہے، سوئی ہوئی نصیریت کو جگایا ہے۔ وہ جو مجھے خدا کہہ رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے، اگر میں خدا ہوتا تو بے نیاز ہوتا۔ طلب اس لیے کی ہے علی نے کہ کائنات میں اگر علی طلب نہ کرتے تو اللہ الصمد کا مکمل مصداق تھا میرا مولا۔ کوئی طلب کی ہے علی نے دنیا میں؟ بتاؤ، کچھ مانگا ہے اپنے رب سے؟ کچھ نہیں مانگا۔ ارے جسے بن مانگے سب کچھ ملا ہو اسے مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کبھی کچھ مانگا نہیں، کبھی کسی چیز کے مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، ساری چیزیں کائنات کی علی کے پاس موجود تھی۔ تو کہا ایک بیٹے کی تمنا ہے۔ اچھا تمنا تھی بیٹے کی تو تاریخ کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ تاکہ اللہ الصمد کا مصداق اللہ ہی رہے، بندہ نہ ہو جائے۔ اس لیے طلب ضروری تھی، نصیریت کو جگانا ضروری تھا۔ اسے یہ نہ سمجھے کہ میں خدا ہوں، خدا ہوتا تو بیٹے کی ضرورت نہ ہوتی۔ جسے بیٹے کی ضرورت وہ لم یلد ولم یولد سے خارج ہو گیا۔ پوری سورہ توحید میں توجہ کیجئے گا، پورا سورہ توحید عباس کی طلب نے آ کے علی کو الوہیت کے دائرے سے ہٹا دیا۔ یہ سمجھیے عباس اس چاند کا نام ہے کہ جس نے علی کو کائنات کو بتایا کہ علی ہیں، ورنہ دنیا علی کو خدا سمجھتی۔ عباس کے اجالوں نے الوہیت کے اجالے کو ہٹا کے بندگی کا معیار دنیا کو دیا۔ اس نظریے سے بھی کبھی پہچانا کیجیے کہ علی نے طلب کیا، عباس کو طلب کیا ایک بیٹا مجھے دے دیا جائے۔ تاریخ میں اس طلب کو کتنا مہتو دیا گیا۔ اب میں شاعری کی دنیا کے مہتو سے بات نہیں کرتا کہ نماز شب میں مانگا تھا، تمہارے لیے نماز شب اہمیت کی حامل ہے، آل محمد کے لیے نماز شب کون سی اہمیت کی حامل ہے؟ تمہارے لیے نماز شب کی حیثیت ہے اس لیے کہ تم صبح کی پڑھ لو تو کمال ہے، اور نماز شب میں کھڑے ہو جاؤ تو تم سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ بندگی کا معراج ہے کہ واجب تو واجب، مستحب بھی نہیں چھوڑتے۔ مگر آل محمد کے لیے کیا واجب اور کیا مستحب؟ جس کے پیر سے تیر نکال لیا جائے نماز کے وقت اور پتہ نہ چلے۔ خدا کے حسن مجازی کے جلووں میں، حقیقی جلووں میں اتنا۔ اور کہا تھا کسی نے نا، کلب عابد صاحب مرحوم کا یہ نکتہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کے پیر سے تیر نکال لیا گیا اور علی کو پتہ بھی نہ چلا؟ کیا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جناب یوسف کا واقعہ نہیں پڑھا ہے کہ جناب یوسف جب زلیخا پر الزام آیا تو زلیخا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کے حسن کے جلوے تم بھی دیکھ کے برداشت کر لو تو میں جانوں۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ اس نے کیا کیا، ایک ایک چھری اور ایک ایک لیمون ان کو دے دیا اور کہا جب ان کی سواری گزرے تو کاٹ لینا۔ اب جیسے ہی جناب یوسف کا گزر ہوا، انہوں نے وہ پھل کاٹنا شروع کیا۔ پھل تو کٹا یا نہ کٹا لیکن انگلیاں بہرحال کٹ گئی۔ اور یہ کوئی
عشق و محبت کی داستان نہیں ہے، یہ کوئی حسن کی جلوہ نمائی نہیں ہے۔ قرآن نے دامن میں جگہ دی ہے، فقط قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انہیں پتہ نہ چلا۔ یعنی یوسف کے حسن مجازی کے جلوے میں اتنی کشش تھی کہ ہاتھ کٹ جائے اور پتہ نہ چلے، تو کوئی بندہ اگر خدا کے حسن حقیقی کا جلوہ دیکھ رہا ہو، رب قدیر کی حسن حقیقی کے جلوے میں نہا رہا ہو، ذات واجب سے ہم کلام ہو رہا ہو، ہم راز و نیاز ہو رہا ہو، تو اس کے پیر سے ایک تیر نہیں، جتنے تیر لگے تھے سارے نکال دیے جاتے تو پتہ نہ چلتا۔ اور یہی تو وہ وجہ ہے، دنیا پہنچ ہی نہیں پائی اس مقام تک، ایک تیر نکالا علی کو پتہ نہ چلا۔ یہی وجہ ہے جب حسین تیروں میں مکمل طور سے ڈھانپ لیے گئے ہیں، تب عشق حسینی نے عشق خدا کا جلوہ دکھانے کے لیے پوری طاقت سے اپنے آپ کو سرزمین کربلا پہ پہنچایا۔ کوئی پوچھ رہا تھا اتنے تیروں کے بعد سجدے میں کیسے جا سکتے ہیں، کہ جیسے ایک سجدے میں ایک تیر نکالا جا سکتا ہے، ویسے ہی ہزاروں تیروں کے پیوست ہونے کے بعد بھی خدا کے سجدے کا جلوہ دکھایا جا سکتا ہے۔ لہذا یاد رکھنا، تم کبھی کبھی سجدے کرتے ہو، اس لیے تمہیں نماز شب بہت بڑی نظر آتی ہے، مگر جن کے یہاں سجدوں کی آبرو رکھنے کے لیے اپنے وجود کو قربان کر دیا جاتا ہو، ان کے یہاں نماز شب کوئی مہتو نہیں رکھتی، ان کے یہاں نماز ہوتی ہے۔ اس لیے یہ شاعرانہ خیال ہو سکتا ہے کہ علی نے نماز شب میں حضرت عباس کو مانگا، یہ شاعرانہ تخیل ہے، روایات کا دامن اس سے پاک ہے۔ یہ روایت میں ہے کہ علی نے طلب کیا، بس طلب موجود ہے علی کی، ہاں طلب بھی تاریخ کے کان میں پھونکی گئی، بتائی گئی کہ طلب کیا ہے۔ میرے جو توجہ کیجئے گا، یعنی طلب کیوں کر رہے ہیں؟ جس کے بیٹے ہوتے ہیں وہ بیٹا نہیں مانگتا، جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بیٹا نہیں مانگتا۔ آپ کے پاس کائنات کے بہترین بیٹے بھی ہیں، کائنات کی بہترین بیٹیاں بھی ہیں، پھر آپ کو طلب کی کیا ضرورت تھی؟ کیا کائنات کو یہی بتانا چاہتا ہوں اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے تھے، مگر مباہلے میں مجھ سے لے کے رسول کو دے دیے؟ میرا جملہ واضح ہو جاتا، 2 بیٹے مجھ سے لیے تھے مگر مجھ سے لے کے ابنانا کی تفسیر میں رسول کے دامن میں ڈال دیے۔ جیسے میں رسول کی حفاظت کے لیے تھا، اب میرے بیٹے اگر رسول کے بیٹے ہو گئے تو اب مجھ پر لازم تھا کہ نہیں کہ اب رسول کے بیٹوں کی حفاظت کے لیے بھی کوئی ہو، اب رسول کے بیٹوں کی حفاظت کے لیے بھی کوئی ہو۔ اس لیے میں نے خدا سے طلب کیا، پروردگار ایسا بیٹا دے دے جیسا میں رسول کے لیے تھا ویسے میرا بیٹا حسین کے لیے ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ہاں، اب وہ ذات کتنی بابرکت ہو جاتی ہے جو علی کی طلب کا محور بن جائے، وہ علی کی طلب کا مرکز بن جائے، علی کی طلب کا منبع و ماوا بن جائے، ملجا و ماوا بن جائے۔ علی نے طلب کیا تھا کہ بیٹا مل جائے، تو علی کی طلب پوری ہو گئی، لیکن کس کے ذریعے سے طلب پوری کی ہے؟ علی کی طلب پوری کی گئی ہے ام البنین کے ذریعے سے، فاطمہ کلابیہ کے ذریعے سے۔ یہ ربط ہے میرے عزیزوں، یہ عنوان ہے فاطمہ کلابیہ کی ذات میں کہ آپ نے عباس جیسے بیٹے کو وجود عطا کیا اور اس کے اندر مکمل طور سے تربیت کے پہلو رکھے، حسنین شریفین پر وار دیا اور یہ کہا تم رسول کے بیٹے ہو، تم بطول کے بیٹے ہو، تم فاطمہ کے بیٹے ہو۔ فاطمہ کے بیٹوں کا صدقہ اتار کے عباس کو حسین کی آغوش میں رکھ دیا، کہا یہ آپ کا غلام بنا دیا ہے، یہ آپ کے سائے ملا کے رہے گا، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ یہ ہے ماں کا کردار میرے عزیزوں۔ ماں اپنی اولاد سے زیادہ کسی کی اولاد کو اہمیت نہیں دیتی، مگر کائنات میں ام البنین جیسی ماں ہو تو فاطمہ کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب بات فاطمہ کی آ گئی ہے تو جب ام البنین جیسی فاطمہ کا یہ حال ہے تو اس فاطمہ صدیقہ طاہرہ کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے تاریخ کہتی ہے، اب روایت میں فقرہ سن لیجئے تاکہ بدل مکمل ہو جائے۔ تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے، ایک عالم دین ہے، روزانہ کربلا
کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہر جمعرات کو جاتے ہیں یا روزانہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، کربلا میں جاتے ہیں مگر امام حسین کے روزے پہ جاتے ہیں، زیارت کر کے واپس ہو جاتے ہیں، مولا عباس کے روزے پہ نہیں جاتے، جمعرات کو وہاں بھی جاتے ہیں مگر روزانہ وہاں نہیں جاتے۔ جب یہ عالم دین خواب میں سویا اور سونے کے بعد دیکھا کہ صدیقہ طاہرہ آئی ہیں اور کہہ رہی ہے شیخ تو میرے بیٹے کی قبر پہ نہیں جاتا، تو میرے بیٹے کی قبر پہ نہیں جاتا۔ شیخ نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی شہزادی میں تو روزانہ کربلا جاتا ہوں، میں تو روزانہ امام حسین کے روزے پہ جاتا ہوں، میں تو روزانہ آپ کے بیٹے کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ شہزادی نے فرمایا شیخ تو کیا سمجھتا ہے عباس میرا بیٹا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، عباس میرا بیٹا نہیں ہے۔ یہ شہزادی کا خواب میں آ کے شیخ کو بتانا اس بات کی علامت ہے، اے بنی کلابیہ، اے فاطمہ کلابیہ، اے ام البنین، تو یہ نہ سوچنا کہ تو نے عباس کو میرے بیٹوں پہ وار دیا ہے تو عباس میرا بیٹا نہیں ہے، وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے کہ میں تیرے بیٹے کو بھی اپنا بیٹا کہہ دوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ بس میرے عزیزوں گفتگو تمام ہو گئی۔ متوجہ کیا ہے ام البنین نے، ام البنین کی ذات، چونکہ آج تاریخ وفات حضرت آیات قبلہ اس لیے میں نے شہزادی کا ذکر کیا۔ آئیے میں اس کے بعد ایک لمحے کے لیے صدیقہ طاہرہ کا بھی ذکر کر دوں اور بات بالکل مکمل ہو جائے۔ کون؟ فاطمہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام۔ من عرف فاطمہ حق معرفتہ فقط ادرک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ کی معرفت حاصل کر لی، ایسی معرفت جیسی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، فقط ادرک لیلۃ القدر، تو اس نے گویا لیلۃ القدر کی عظمتوں کا ادراک کر لیا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا دامن وقت میں گنجائش بہت زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں لیلۃ القدر کی تمام تر تفسیرات کو چھوڑتے ہوئے پھر لیلۃ القدر کا مضمون انشاءاللہ ادھار ہے، کبھی موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ صرف آج اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ استعمال کیے ہیں معصوم نے فاطمہ، کیا فرمایا؟ من عرف فاطمہ حق کا معرفتہا، جس نے فاطمہ کی معرفت حاصل کر لی۔ دیکھیے لفظ فاطمہ کی کیا معنی ہے؟ متعدد روایات میں شہزادی صدیقہ طاہرہ کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ اسی لفظ فاطمہ سے بیان کی گئی۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا اس لفظ فاطمہ سے بڑی فضیلتیں بیان کی گئی۔ فاطمہ تو بضعۃ منی من اذا فقط اذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی۔ من ارضا فقط ارضانی، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو یہاں پہ فاطمہ کر فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس روایت میں تیسری میں کیا ہے؟ من عرف فاطمہ حق معرفتہا فقط ادرک لیلۃ القدر۔ پھر ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام ارشاد ان فاطمہ ہی صدیقۃ شہیدہ، فاطمہ صدیقہ ہیں اور شہیدہ ہیں۔ پھر معصوم ایک دوسرے مقام پر ہمارے غالباً چھٹے آقا کی یا ساتویں آقا کی روایت ہے، اسی طریقے کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم اہل بیت، ہم معصومین، ہم اہل بیت اللہ کی حجت ہیں کائنات پر، والفاطمہ حجت علینا، یعنی عصمتیں اللہ کی جانب سے کائنات پر حجت ہیں مگر ہم پر جو ذات حجت ہے وہ فاطمہ ہے۔ میں ایک جملہ حجت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، نحن حجج اللہ علی الخلق والفاطمہ حجت علینا، ہم خلق پر، کائنات پر اللہ کی جانب سے حجتیں ہیں، ہم حجتوں پر جو حجت ہے وہ فاطمہ کی ذات ہے۔ اب دوسری حدیث کہتی ہے لولا حجت اللہ علی الارض لساخت الارض ما اہلہا، اگر کائنات حجت خدا سے ایک لمحے کے لیے خالی ہو جائے،
اگر ایک لمحے کے لیے بھی کائنات حجت خدا سے خالی ہو جائے، لساخت الارض ما اہلہا، تو کائنات اپنی تنابوں کو سمیٹ لے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا کو روکے ہوئے ہے معصوم کی حجت، اور عصمتوں کو روکے ہوئے ہے فاطمہ کی حجت۔ ایک صلوات پڑھنے محمد رسول اللہ۔ ہمیں زمانہ فرماتے ہیں، ہمارے زمانے کا امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف، اور یہ حدیث جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں ایک بہت بڑا جواب ہے قبلہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں فاطمہ قدوۃ النساء، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ عورتوں کی قائدہ ہیں، عورتوں کی لیڈر ہیں، عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں، اس دعوے کو باطل کیا گیا ہے اس روایت کے ذریعے جو امام نے پیش کی ہے۔ صدیقہ طاہرہ خالی خواتین کے لیے آئیڈیل نہیں ہے، خالی خواتین کے لیے آئیڈیل نہیں ہے، عورتوں کے لیے آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں اِنَّ فاطمۃ اسوۃ لی، امام زمانہ فرماتے ہیں اِنَّ فاطمۃ اسوۃ لی، فاطمہ میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں سیاق و سباق کو جوڑ کے جملہ کہہ دوں، اس وقت پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل امام زمانہ ہے، اور امام زمانہ کے لیے نمونہ عمل فاطمہ زہرا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ میرے دو اتنی عظمتوں کی حامل صدیقہ طاہرہ، اور اسی لیے لفظ فاطمہ تک بات آ گئی۔ ایک جملہ اور سن لیجیے، جب شہزادی نے فدق کا خطبہ دیا، اس کو مولانا صاحب بڑے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، خطبہ فدق اور اس کے تمام کا رموز اور اسرار، مجھے صرف ایک فقرہ پڑھنا ہے خطبہ فدق۔ خطبہ فدق میں شہزادی نے اپنا تعارف کرایا تو فرمایا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، ٹھیک ہے نا، اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں میں کوئی اور نہیں، فاطمہ ہوں۔ بی بی آپ یہ بھی کہہ سکتی تھی اعلموا انی بطول، اعلموا انی الزہراء، اعلموا انی الصدیقہ، اعلموا انی الطاہرہ، اعلموا انی الفاطمہ کی جگہ طاہرہ ہو سکتا تھا، صدیقہ ہو سکتا تھا، بطول ہو سکتا تھا، زہرا ہو سکتا تھا، فاطمہ کیوں؟ کہ تاکہ انہیں نبی کی حدیث یاد آ جائے، فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاها فقط اذانی۔ انہوں نے اچھے سے حدیث سنی ہے، انہیں یاد ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی انہیں نے رسول کو اذیت دی۔ میں فاطمہ سے تعارف کرا کے بتا رہی ہوں، تم مجھے دربار میں رسوا نہیں کر رہے ہو، تم رسالت کو رسوا کر رہے ہو، اور رسالت کو رسوا کرنے والے کبھی نام پہ نہیں رہتے، نسلیں برباد ہو کے رہتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد ایک اور صلوات پڑھ دے محمد بھائی اچھا خاصا چل رہا ہے، رہنے دو، ایک صلوات اور پڑھ دے محمد اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں کوئی اور نہیں، میں فاطمہ ہوں۔ فاطمہ کہہ کے کیوں مخاطب کیا امت کو؟ کہتا کہ یہ حدیث رسول ان کو یاد رہ جائے۔ اور پوچھا گیا معصوم سے کہ کیوں شہزادی فاطمہ کو فاطمہ کہا گیا، کیوں فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا گیا؟ لما سمیت فاطمہ الفاطمہ، کیوں فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا گیا؟ معصوم نے فرمایا فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے محبی، اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے فاطمہ کا؟ فاطمہ کا مطلب ہے جو اپنے چاہنے والوں کو آگ سے بچائے گی۔ نہیں، لفظ پر آپ نے غور نہیں کیا، محبیہا، اپنے چاہنے والوں کو آگ سے بچائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مبغضیہا ہے، جو فاطمہ سے، جن پر فاطمہ غضبناک ہو جائیں، جو فاطمہ سے نفرت کرتے ہیں، انہیں فاطمہ آگ سے نہیں بچائیں گی۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، ارے اگر انہیں فاطمہ کو آگ سے بچانا ہوتا تو جواب سلام دے دیا ہوتا۔
صدیقہ طاہرہ نے جواب سلام دیا؟ نہیں دیا نا. کیوں نہیں دیا؟ تاکہ جہنم کی آگ مکمل طور سے ان کا اگنی وسرجن کر سکے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بڑھ جائے گا ریشو. اور دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال, اس میں کچھ کہنے کی گنجائش تو نہیں ہے. اب ایک جملہ اور توجہ سے سن لیجئے, جہاں تک آواز پہنچ جائے اور میں سمجھا سکوں. خدا کرے کہ یہ جملہ میں سمجھا لے جاؤں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نہیں سمجھیں گے, یہ تو آپ کے ذوق سماعت کے خلاف ہے. میری خطابت شاید آپ کو سمجھا لے جائے, اور سمجھیے گا اور ضرور سمجھیے گا. قبلہ یہ ہوتا کیوں ہے کہ بھائی بھائی کو گھر میں نہیں آنے دیتا؟ ناز برداری کی وجہ سے بیوی کی. وجہ یہ ہے, آرام سے سنیے گا جملہ, وجہ یہ ہے کہ جب پانی کے رشتے سر چڑھ جاتے ہیں تو خون کے رشتے پانی ہو جاتے ہیں. میرا جملہ واضح ہو جائے. جب پانی کے رشتے سر چڑھ جاتے ہیں تو خون کے رشتے پانی ہو جاتے ہیں. اب نوجوانوں کو مخاطب کر کے ایک میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں اس منبر سے. میرے نوجوان متوجہ رہیں, پانی کے رشتے کو اتنا سر پہ نہ چڑھائیں, اس لیے کہ اسے ہاتھ دھو کے پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے, مگر خون کے رشتے جس دامن پہ آ جائیں کسی پانی سے نہ رنگ ہٹایا جا سکتا ہے نہ مزہ. دنیا نے ابھی وہ واشنگ پاؤڈر نہیں بنایا, دنیا نے ابھی وہ واشنگ پاؤڈر نہیں بنایا جو خون کے رشتوں کو دھو سکے. جیسے خون اگر دامن پہ لگ جائے تو بہت آسانی سے نہیں چھٹتا, ویسے ہی جو خون کے رشتے ہوتے ہیں وہ کتنی بھی مصیبتوں میں چلے جائیں وہ چھٹتے نہیں ہیں. اس لیے خون کے رشتوں کا خیال رکھا کرو, خون کے رشتوں سے عداوت نہ کیا کرو, اس لیے کہ خون کے رشتوں کی نفرت سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے, سب سے زیادہ مصیبت آمیز ہوتی ہے. یہ میں نے سنا ہے نا, آپ نے ایک سونے میں اور لوہے میں آپس میں گفتگو ہو رہی تھی. سونے نے لوہے سے کہا کہ وہ لوہے کی ہتھوڑی جو تجھ پر پڑتی ہے مجھ پر بھی پڑتی ہے, مجھ میں آواز کچھ کم ہوتی ہے, تو بہت زیادہ کیوں چیختا ہے؟ اگر آپ ایک لوہے کی ہتھوڑی کو لوہے پہ ماریے آواز زیادہ ہوگی, سونے پہ ماریے آواز کم ہوگی. تو سونا لوہے سے کہتا ہے وہی ہتھوڑی وہی چوٹ وہی ڈگری پر مجھ پہ پڑتی ہے, وہی ڈگری وہی طاقت وہی چوٹ تجھ پر پڑتی ہے, تو اتنا کیوں چیختا ہے, میری تو آواز نہیں نکلتی. تو لوہا مسکرا کے کہتا ہے تجھے کیا معلوم, جب اپنا اپنے کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے, جب اپنا اپنوں کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے. جب خون کے رشتوں سے غداری کرتے ہیں تو زیادہ ہوتا ہے, درد زیادہ ہوتا ہے. اس لیے نفرت کی راجنیتی کو ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خون کے رشتوں کی اہمیت سمجھنے لگ جاؤ, پانی کے رشتے خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ان مجالس عظام میں یہ پیغام لے کے جائیے. اچھی مجلس وہ نہیں ہے جس کی چھت اڑ جائے, اچھی مجلس وہ ہے کہ جس سے دامن میں کچھ تبرک آ جائے, زندگی میں کچھ اثر پیدا ہو جائے, سوچنے کے لیے ذہن آمادہ ہو جائے. رشتوں کو جوڑیے, یہ قربانی ضروری ہے. وہ جو آپ بکرے کی قربانی دیتے ہیں وہ چھوٹی ہے, یہ والی قربانی بڑی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ جب وہ قربانی پیش کرتے ہیں نا, آپ ایک قربانی یہ بھی پیش کیجیے, اپنے وجود کی قربانی. مطلب ایک بہت سستی قربانی میں بتا رہا ہوں. یہ جو آپ بکرا ذبح کرتے ہیں تو بہت مہنگا ہوتا ہے, اور اس کی بھی قربانی کئی دن بعد قبول ہوتی ہے. کہیں گے صاحب قربانی تو ہم اس دن دیتے ہیں, کئی دن بعد قبول کیوں ہوتی ہے؟ جب تک آخری ٹانگ جب تک فریج سے نکل نہیں جاتی جب تک قربانی کہاں قبول ہوتی ہے. اور یہ قربانی دیکھیے, اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ یہ جو تم قربانی دے رہے ہو اس کا گوشت سری پائے میرے پاس نہیں آتے, وہ تو سارے تمہارے رشتہ داروں میں بٹتے ہیں.
وہ تو سارے تمہارے رشتہ داروں میں بڑھتے ہیں، میرے پاس تو تمہاری نیت آتی ہے، اگر نیت خالص ہے تو پہنچ جاتی ہے، اور اگر قربانی سماج کو دکھانے کے لیے تو پھر سماج ہی سے اجر لینا، میرے پاس نہ آنا۔ لیکن اس قربانی میں اگر آپ چاہیں تو ایک قربانی اور ایڈ کر لیں، بکرے کی دیتے ہیں قربانی آپ، ایک بکری کی بھی دے دیں، اور یہ بکری بالکل فری میں ہے میری طرف سے آپ کے لیے، ہر آدمی کے لیے بالکل فری میں بکری۔ مذہب کون سی بکری ہے جس کی قربانی دیکھنی؟ وہ جو سال بھر میں آئے میرا جملہ واضح ہو، وہ جو سال بھر ہر رشتے میں میں کرتی ہے نا، یہ میں کی بکری جس دن ٹوٹے گی، قربان ہو جائے گی، تکبر کا صنم ٹوٹے گا، رشتوں کی آغوش پھیلنے لگے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد رسول۔ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، لذت تبھی آئے گی جب رشتوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ گے، رشتے توڑ کے کھاؤ گے تو کبھی نہیں کھا پاؤ گے۔ اور آل محمد نے رشتے ہی تو سکھائے ہیں، کہاں ہے بنی کلاب کی اس بیٹی کا کردار کائنات میں؟ ہے کہیں ام البنین کا کردار؟ ہے کہیں صدیقہ طاہرہ کا کردار؟ لفظ پوچھوں برا تو نہیں مانیں گے، ہے ہمارے سماج میں بیٹی رحمت؟ نبی نے جس رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت بن کر آئی بیٹی، وہ رحمت ہے کہ نہیں؟ بیٹی رحمت ہے۔ آپ کے پاس باپ کا جگر ہے اس لیے آپ ہاں بھر سکتے ہیں۔ اس ساس سے پوچھئے جس کی بہو کے 2 بیٹیاں ہو چکی ہیں، اس سے پوچھئے کہ جو تیسری آئی ہے وہ رحمت ہے یا زحمت؟ وہ تیسری بیٹی 2 بیٹیاں ہونے کے بعد ساس چمٹا لے کے کھڑی ہوتی ہے کہ تیسری رحمت نہ آ جائے۔ اور فرما رہے ہیں یہ ساس یہ بھی بھول جاتی ہے کہ یہ خود بھی کبھی رحمت تھی، جو آج بیٹی آج خود ساس بن کے رحمت ہو گئی۔ جب ساس کو خود خیال نہیں ہے رحمت کا، جس رحمت کو اپنے رحمت ہونے کا احساس نہ ہو، وہ دوسروں کی رحمتوں کے لیے رحمت ہوگی کہ زحمت ہوگی؟ بے شک۔ کہاں ہے سماج میں بیٹی رحمت؟ بھائی بتائیے تو صحیح مجھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رحمت لفظوں میں سجی ہوئی رحمت ہے، یہ ابھی دل کی گہرائی میں اتری ہوئی رحمت نہیں ہے۔ کہاں ہیں رشتے؟ بہنوں کے رشتے کہاں ہیں؟ بھائیوں کے رشتے کہاں ہیں؟ عزیزوں کے رشتے کہاں ہیں؟ اور کون سا رشتہ ہے جو کربلا میں تمہیں نہیں پڑھایا گیا؟ کون سا رشتہ ہے جو کربلا میں نہیں بتایا گیا؟ چچا اور بھتیجی کا رشتہ عباس اور سکینہ جیسا کہیں ہے؟ بہن اور بھائی کا رشتہ عباس و زینب جیسا کہیں ہے؟ برا نہ مانیے گا، لفظ میں کہہ رہا ہوں، میری مجبوری ہے سماج کو سمجھانے کے لیے۔ حسین نے سوتیلے رشتوں کو بھی سگوں سے بڑھ کے سمجھا، اور ہمارے سماج میں سوتیلے رشتے کی کیا حیثیت ہے؟ سوتیلا تو رشتہ نہیں، عداوت کا پیکر ہو جاتا ہے، دشمنی کا مرکز بن جاتا ہے۔ ہم کیوں مولا اپنے سوتیلے رشتوں کو کلیجے سے لگا رہے تھے؟ اپنے لیے یا کائنات کو بتانے کے لیے، کائنات کو دکھانے کے لیے کہ اگر اپنے انقلاب کی کامیابی چاہتے ہو تو رشتوں کو کلیجے سے لگاؤ۔ جب تک آپ کے اپنے نہیں ہوں گے کوئی پروگرام کامیاب نہیں ہوگا، مگر جس دن تم نے اپنے رشتوں کو مضبوط کر لیا، میرے عزیز بات آئی تھی بہت دور تک چلی گئی، بس میں نے ختم کر دی دعا، محسوس کر لیجئے اس بات کو۔ صدیقہ طاہرہ کے دروازے پہ 2 لوگ آئے، سلسلہ یاد ہے، بھولے تو نہیں ہیں؟ صدیقہ طاہرہ کے دروازے پہ 2 لوگ آئے، یا علی اجازت دے دیجئے۔ علی نے اجازت دے دی۔ یا علی ہمارا سماج تو بھائی کو آنے کی اجازت نہیں دیتا، آپ نے کیسے کیسے بھائیوں کو آنے کی اجازت دے دی؟ کہا علی فرمائیں گے میرے مزاج میں اور تمہارے سماج میں اتنا فرق تو ہونا ہی چاہیے۔ میں نے اجازت اس لیے دے دی کہ اگر میں اجازت نہ دیتا تو کل روز محشر یہ کہہ دیتے ہم تو معافی مانگنے جا رہے تھے، ہم تو معافی مانگنے جا رہے تھے۔ علی نے جانے نہیں دیا، اس لیے علی جانتے ہیں کہ فاطمہ کی رضا کیا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میں فاطمہ کی رضا پر راضی ہوں، تم جاؤ تو صحیح۔ اب تاریخ کہتی ہے 2 بزرگ در زہرا پر آئے، صحیح کتاب میں یہ صحیح نام لکھے ہوئے ہیں، بندے چاہے غلط ہو نام بالکل صحیح ہیں۔ آپ یقین کریں نام بالکل صحیح لکھے ہیں تاریخ میں، اور صحیح کتاب ہے۔
یہ غلط کتاب میں غلط آدمیوں کے نام ہوتے ہیں نا، یہ تو صحیح کتاب میں صحیح آدمیوں کے نام ہیں، بالکل آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے۔ اگر آدھار کارڈ ہوتا تو انگلیوں کے نشان بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ بالکل صحیح کتابوں میں صحیح لوگوں کے نام لکھے ہیں، در زہرا پر آئے۔ اب طارق کا جملہ سنی، طارق کہتی ہے آئے شہزادی کے سامنے سلام کیا، شہزادی نے منہ پھیر لیا، ادھر آئے پھر سلام کیا، ادھر سے شہزادی نے ادھر منہ کر لیا، پھر ادھر آئے سلام کیا، شہزادی نے ادھر منہ سے ادھر منہ کر لیا، ادھر آئے سلام کیا، چاروں طرف سلام کرتے رہے۔ شہزادی نے جواب نہیں دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے صدیقہ طاہرہ سے پوچھا بی بی انہیں آپ طواف کیوں کروا رہی ہیں، چہرہ کیوں گھما رہی ہیں؟ کہ طواف کروا کے کائنات کو یہ بتا رہی ہوں طواف اس وقت طواف کہلاتا ہے جو جس کا طواف کر رہا ہے پہلے وہ راضی ہو تو طواف ہے۔ میرا جملہ واضح ہے۔ اے امت مسلمہ، یہ جو کعبے کا چکر لگا رہے ہو، اگر مولود کعبہ راضی ہے تو طواف ہے، ورنہ تقدیر کے چکر کے سوا کچھ نہیں۔ شہزادی نے طواف کیا، ان لوگوں نے شہزادی نے کوئی جواب نہیں دیا، تاکہ طواف کی پریبھاشا بھی امت کو پتہ چل جائے کہ جب دو لوگوں کا طواف رضایت کے بغیر قبول نہیں تو وہ 2 کروڑ کا طواف، جب تک مولود کعبہ راضی نہ ہو تب تک یہ طواف قابل قبول نہیں ہے۔ بی بی آپ سلام کا جواب دے دیجئے، کیا مسئلہ ہے؟ 2 فقیر کاسہ گدائی لے کر، آخری بات، 2 فقیر کاسہ گدائی لے کر آپ کے در دولت پر آئے ہیں بی بی، اگر آپ نے انہیں معاف کر دیا تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر گلشن زہرا کے 2 پھول ان کے کاسہ گدائی میں ڈال دیے گئے تو کیا مسئلہ ہے؟ کائنات میں کس کو اس دروازے سے کیا نہیں ملا؟ نبوتیں آئیں اس دروازے سے، نبوتیں لے گئی، رسالتیں آئیں رسالتیں لے گئی، ولایت اسی دروازے کا صدقہ ہے، چاند کی چاندنی یہیں سے ملی ہے، سورج کو ضیائیں یہیں سے ملی ہے، ستاروں کا مقدر یہیں سے ناپا گیا ہے، ملائک کو تقدس یہیں سے ملا ہے، گہوارہ جنبانی کا شرف ملائک نے یہیں حاصل کیا ہے، انا خیات الحسنین کی سند امت کے فرشتوں نے یہیں سے پائی ہے۔ اے شہزادی یہی تو دروازہ ہے جہاں سے کائنات کو ہر شے ملی ہے، یہاں تو طلب سے سوا دیا گیا ہے۔ فقیر دروازے پہ 1 روٹی مانگنے آیا تھا، پورے کنبے نے خیرات کر دی ہے، ساری روٹیاں اٹھا کے دے دی ہیں۔ بی بی اس در کی تو کنیز بھی سخاوت میں آل محمد کے شانہ بشانہ چلنے کو تیار ہے۔ بی بی اس دروازے پہ 2 فقیر آئے ہیں، ان کے کاسہ گدائی میں معذرت کے 2 پھول ڈال دیجئے، اگر مغفرت یہاں سے نہ ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ اگر معافی یہاں قبول نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ اگر یہاں سے نہ ملے گا تو کہاں ملے گا؟ بی بی یہ 2 آئے ہیں، دے دیجئے۔ کہا میرے نادان ذاکر اتنا تو سمجھ لیتا، یہ دہلیز عدالت ہے، یہ فاطمہ کی دہلیز نہیں، عدالت کی دہلیز ہے۔ اگر 2 بندے آئے ہوتے تو معاف کیے جا سکتے تھے، بانیان ظلم آئے ہیں۔ نہیں میرے ابھی جملہ واضح نہیں ہوا، بانیان ظلم آئے ہیں جنہوں نے ظلم کی بنیادیں رکھی ہیں، اس لیے زیارت عاشورہ میں ہے اول من اسس اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، سب سے پہلے اس پر لعنت کی گئی ہے جس نے اہل بیت پہ ظلم کی بنیادیں رکھی ہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا تو جس نے ظلم کی بنیادیں رکھی ہیں وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے، جو لعنت کا مستحق ہو اسے جواب سلام نہیں دیا جاتا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اس لیے کہ لعنت کہتے ہی اس بات کو ہیں کہ سلامتی سے دور ہو جائے، رحمت خدا سے دور ہو جائے۔ لعنت گالی دینے کا مطلب تھوڑی ہے، لعنت کا مطلب ہے رحمت خدا سے دوری، اور رحمت خدا سے دوری یہ گالی سے بڑا جملہ ہے۔ اب اس سے بڑا کیا جملہ ہوگا کہ کسی کو ہم رحمت خدا سے دوری کی دعا دے دیں یا بد دعا دے دیں؟ تو جو لعنت کے مستحق ہوں بی بی پھر بھی انہیں معاف کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ یاد رکھنا یہ بانیان ظلم۔ اب آخری جملہ سن لیجیے تو گفتگو تمام ہو جائے۔ اگر آج ان کو معاف کر دیا گیا تو کل شمر آئے گا، پھر خولی آئے گا، پھر ابن زیاد آئے گا، پھر ابن ملجم آئے گا، یہاں قاتلوں کی قطار لگ جائے گی، ظالموں کی لائن لگ جائے گی۔ آج در زہرا پر عدالت کی دہلیز پر ظالم کو اتنا رسوا کر دیا جائے کہ قیامت تک کسی ظالم کی اتنی ہمت نہ ہو کہ در زہرا پر معافی مانگنے کے
میرے عزیزو ضروری تھا کہ ظلم کو سرنگو کیا جائے، ضروری تھا کہ عدالت کی دہلیز سے ظلم کو پیچھے ڈھکیلا جائے، ظلم کو بھگایا جائے، رسوا کیا جائے تاکہ ظلم پنپنے نہ پائے۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، اگر ہم ظلم سے نفرت کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی ظالم نہیں پنپنا چاہیے، ہمارے وجود میں بھی ظلم نہیں پنپنا چاہیے۔ اپنے عزیزوں پر رحم کرنا چاہیے، اپنی اولاد پر رحم کرنا چاہیے، اپنے چاہنے والوں سے عزت و احترام کے ساتھ ملنا چاہیے، کسی کا حق ضائع نہیں کرنا چاہیے، کسی کا حق لوٹنا نہیں چاہیے، کسی کا حق مارنا نہیں چاہیے۔ حق لوٹنا اور مارنا یہ ظلم کی علامت ہے میرے عزیزوں، اس لیے یاد رکھیے گا ظلم کی انتہا بہت بری ہوتی ہے۔ میں ایک میسج کے طور پر ایک جملہ بار بار کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ دوں، جن لوگوں نے ابھی ابھی وقف کھانا شروع کیا ہے، جنہوں نے ابھی ابھی وقف کھانا شروع کیا ہے، انہیں بتا دوں کہ ابتدائے وقف خوری کی کوئی تصویر نہیں ہے، مگر انتہائے وقف خوری کی تصویر تیاگی کی شکل میں ہے۔ ہاں، وقف خوری کی انتہا کا نام تیاگی ہے۔ اور یوں ہی کوئی تیاگی نہیں بنتا بھائی صاحب، دین تیاگنا پڑتا ہے، شریعت تیاگنی پڑتی ہے، قرآن تیاگنا پڑتا ہے۔ یہ اور بات ہے، جس جیل سے بچنے کے لیے سب کچھ تیاگا گیا تھا، قدرت نے وہ جیل کی تمنا بھی پوری کر دی۔ جس قید با مشقت سے بچنے کے لیے اتنے سب پاپڑ بیلے گئے تھے، وہ بھی کام نہ ہے۔ تو وقف خوروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر باغ فدق کے لٹیروں پر لعنت کی جا سکتی ہے تو آل محمد کو دی جانے والی وقف کی جائیدادیں لوٹنے والوں کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یوں تو مکمل طور سے انسان کو مال حرام سے بچنا چاہیے، مگر مال حرام سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس حرمت سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ہمارے دوست مولانا ابن حسن صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی تھی، دو باغ فدق، دو فدق ہیں، ایک فدق رسول نے اپنی بیٹی سیدہ کو دیا، ایک فدق غلاموں نے سیدہ کو دیا۔ جو فدق غلاموں نے سیدہ کو دیا ہے وہ وقف کی جائیدادیں ہیں، اور جو سیدہ کو پیغمبر نے دیا وہ باغ فدق تھا۔ تو اگر وہ والے مجرم قابل معافی نہیں ہیں، انہیں سلام کا جواب اس دہلیز سے نہیں ملتا تو انہیں مل جائے گا۔ ظاہر آل محمد کے یہاں عدالت ہے، عدالت، ادھر عدالت کی دہلیز پر ظالموں کو کوئی پناہ ملنے والی نہیں ہے۔ بس میرے تو گفتگو تمام ہو گئی۔ یہی دہلیز جس کی میں ابھی بات کر رہا ہوں آپ سے، جس پر ظالم آئے تھے معافی مانگنے کے لیے، یہی وہ دہلیز ہے جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا تھا، جہاں آیت تطہیر کا نزول ہوتا تھا، مگر اللہ اللہ اسی دروازے پر آگ و لکڑیاں لا کے جمع کی گئی، آگ و لکڑیاں لا کے دروازے پہ جمع کی گئی۔ فاطمہ کو ان آگ و لکڑیوں کو لانے کا قلق زندگی بھر رلاتا رہا۔ شہزادی مرثیہ پڑھتی رہی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی ایام سرن علی۔ بابا آپ کے بعد اتنے مصائب پڑھے، دنوں پہ پڑھتے تو مثل شب تاریخ۔ محقق اصفہانی نے بڑا مصرے کہیں اس مسئلے میں، فرماتے ہیں ما اصابہا من المصاب مفتاح باب حدیث الباب۔ کائنات کی کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو دروازے حضرت زہرا پہ آ کے نہ کھڑی ہو۔ انا حدیث الباب ذو شجون مما جنت بہ یدع القون۔ دروازے کی باتیں دل کو توڑ دینے والی باتیں ہیں جو خیانت کار ہاتھوں نے انجام دیا۔ قبلہ کون سی باتیں ہیں جو دل کو توڑ دینے والی باتیں ہیں؟ کون سی دروازے کی باتیں ہیں جو دل کو توڑ دینے والی باتیں ہیں؟ کہا دل کو توڑ دینے والی بات یہ ہے، توجہ سے سنیے، دل کو توڑ دینے والی بات یہ ہے کہ کسی مسلمان نے پوچھا تھا
کہ علی نے دروازہ کیوں نہیں کھولا، فاطمہ کو دروازہ کھولنے کے لیے کیوں بھیج دیا؟ صدیقہ طاہرہ گئی تھی، علی کو جانا چاہیے تھا، مرد جاتے ہیں دروازہ کھولنے، کئی خواتین نہیں جاتی۔ ہاں عزیزوں، علی جا رہے تھے دروازہ کھولنے، فاطمہ نے روک دیا، اے میرے سید و سردار آپ نہ جائیں، دشمن آگ و لکڑیاں لے کر آیا ہے، آپ جائیں گے دروازے پہ گفتگو ہوگی، بات بڑھ جائے گی، جب بات بڑھے گی تو امت اس مرحلے کو دیکھے گی، میں رسول کی بیٹی ہوں، میں نبی کے ایک لوتی بیٹی ہوں، امت میری حرمت کا خیال رکھے گی، امت میری عزت کا خیال رکھے گی، یا علی آپ بیٹھیے، میں بات کرتی ہوں، جا کے مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ یہیں رکیے۔ کاش امت نے فاطمہ کے اعتبار کا اعتبار رکھا ہوتا، کاش امت نے نبی کی بیٹی کی اس آرزو کی لاج رکھی ہوتی، میں رسول کی بیٹی ہوں، مجھے رسول کی امت کچھ نہ کہے گی۔ اللہ اللہ، جیسے ہی صدیقہ طاہرہ دروازے کے قریب پہنچی، شقی نے کہا فاطمہ دروازہ کھولو ورنہ گھر کو آگ لگا دیں گے۔ شہزادی فرماتی اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں آیت تطہیر کا نزول ہوا، اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں رسول کی ایک لوتی بیٹی فاطمہ تو بذت منی ہے، اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں فاطمہ تو ام ابیہا ہے، اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس کے مناروں پہ آیتوں کا نزول ہوتا ہے، اس گھر پہ آگ لگاؤ گے جس میں نبی رحمت سلامی کے لیے آتے تھے، اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس پہ رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین، کہنے والے نے کہا وَإِن كَانَا، ہاں ہوتے ہیں تو ہوا کرے، ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ایک شقی نے دروازے پہ ایسی لات ماری، الباب والجدار والدماء شہود و صدق ما بالخفا، دروازہ، دیوار اور در و دیوار کے درمیان فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا لو، ایک ایسا گواہ جسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ جزاکم ربکم۔ محقق اسوانی فرماتے ہیں لست ادری خبر المسمار سل صدرہا خزینت الاسرار، دروازے میں کیل لگی تھی، مجھے نہیں معلوم اس کیل نے کیا کہا کیا کیا، مگر وہ کیل صدف عصمت طاہرہ میں سے پیوست ہوئی، فاطمہ نے برسیہ پڑھا، اسماء میرے محسن کی خیر۔ شقی نے دروازے میں آگ لگائی، جلتا ہوا دروازہ صدیقہ طاہرہ کے پہلو پہ گرایا، پہلو شکستہ ہوا۔ محقق اصفہانی نے عجیب مصرع کہا اذ رزا تلک العزل الزکیہ رضیت لا مثلها رضیہ، ارے جب دروازہ گرا، دروازے کی گرانی کا عالم یہ تھا فاطمہ کی پسلیاں چکنا چور ہو گئی، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، رضیت لا مثلہ رضیہ، اور یہ ایک ایسی مصیبت ہے جس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ میں سوچا کرتا تھا کہ پسلیوں کا ٹوٹ جانا اتنی بڑی مصیبت ہے جس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ حضرت مقاتل کی کتاب میں ٹوٹ جانے کا، ہڈیوں کے چورا ہو جانے کا لفظ 3 جگہ استعمال ہوا ہے، ایک جگہ فاطمہ کے لیے استعمال ہوا، دوسری جگہ علی اکبر کے لیے۔ تاریخ کہتی ہے جب شقی نے علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگایا، نیزے کی گرانی اتنی تھی علی اکبر کے سینے کی ہڈیوں کا چورا ہو گیا، ارے نیزہ کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ ایک علی اکبر کی 18 برس کی عمر جس کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹی، ایک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی 18 برس کی عمر جس کے پسلیوں کو چکنا چور کیا گیا۔ اور تیسری روایت میں ملتا ہے کہ جب آل محمد شہید ہو گئے، جب پنجتن کا قافلہ شہید ہو گیا، تاریخ کہتی ہے کربلا میں حسین شہید ہو گئے، روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے، جملہ سن لیجئے، تاریخ کہتی ہے پسر سعد نے کہا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے،
اپنے استبل سے، اپنے گھوڑوں میں سے 10 بھاری بھرکم گھوڑے نکالے جائیں۔ 10 بھاری بھرکم گھوڑے نکالے گئے، 10 بھاری بھرکم جوان نکالے گئے۔ کسی نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہ لاشوں کی پامالی کا 11 محرم کو جب سید سجاد نے ان لاشوں کو دیکھا ہے نا تو چہرے کا رنگ بدلنے لگا، چہرے پر آثار غم نمودار ہونے لگے۔ ہاں ایسا لگتا تھا روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ اے مولا امام الصابرین ہیں آپ نے ہر محاذ پر صبر کیا ہے، آج پیمانہ صبر چھلکنے کیوں لگا؟ چہرے کا رنگ بدلنے کیوں لگا؟ روح قفس عنصری سے پرواز کیوں کرنا چاہتی ہے مولا؟ یہ پیمانہ صبر کیوں چھلکا؟ کہ میں نے اپنے بابا کی لاش نہیں دیکھی، بلکہ 10 بھاری بھرکم گھوڑوں سے حسین کی لاش کو پامال کیا گیا۔ میں نے بابا کی پامال شدہ لاش کو دیکھا۔ اور ایک مرد مومن کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، بیٹے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ نے بابا کے جنازے کو اٹھایا، عزت و احترام سے غسل و کفن دیا، بڑی شان و شوکت سے قبرستان لے کے گئے۔ ہاں بیٹوں کا حق یہی ہوتا ہے، ارے باپ کی آخر وقت خدمت کرتے رہے، مگر ہائے کوئی سید سجاد سے پوچھے جس کے بابا کا جنازہ خاک اور خون میں غلطیدہ ہے، گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال شدہ لاش ہڈیوں کا چورا ہو چکا ہے، جسم کے جوڑ کھولے جا چکے ہیں، 22 برس کا کڑیل جوان، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ہائے میں بابا کے جنازے کو دفنا کر سکا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ یا اللہ، یا رب کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا مختصر عبادت کو قبول فرما، کریم پروردگار رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما، مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، بالخصوص اولاد کو صبر جمیل عنایت فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں شیعان آل محمد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، کریم پروردگار اس منحوس وائرس کرونا کا خاتمہ فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا عالم انسانیت کو اس منحوس وائرس سے نجات عطا فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کے اس بزم حسینی میں جو مومنین اپنی دعاؤں حاجتوں کو لے کر آئے، مالک ان کی دعاؤں حاجتوں کو پوری فرما، جو بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن جن مومنین و مومنات نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی، مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما، آل سعود و آل یہود کو نست و نابود فرما، کریم پروردگار دہشت گرد تنظیموں کو نست و نابود فرما، ملک عزیز ہندوستان پر اپنی رحمت نازل فرما، ملک عزیز ہندوستان میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نست و نابود فرما، کریم مالک ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نست و نابود فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کے اہل ایمان کے رزق روزی میں برکت عطا فرما، حاضرین کے رزق میں برکت عطا فرما، کریم پروردگار اور امتحان نل یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار آبان قرار دے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور علی حیدر ابن ولی حیدر کی روح کو احسان